ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، آج دوسری بار حضرت مولانا محمد معاویہ صاحب محتمم جامع حاضہ ان کی دعوت پر ایک طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ گرمی کے باوجود اور دوپہر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، اپنے کام کو چھوڑ کر آرام کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر ایک قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ میری نظر میں ہر بندے کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، میری نظر میں جو سامعین ہیں نا وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس فرمائیں تو یہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اردو سمجھ آتی؟ میری نظر میں سامعین مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو سٹیج پہ آتا ہے نا بولنے کے لیے، اس کی تو مجبوری ہے، وقت دے رکھا ہے، وعدہ کیا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً دین اسلام سے محبت کی وجہ سے آئے۔ تو اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام کے چہرے موجود ہیں، ان علماء کی جھرمٹ میں میں لب کھولوں یہ ہے تو بڑی جسارت، لیکن بہرحال چونکہ حکم ہے تو اس لیے ایک دو باتیں عرض کر دوں گا۔ اور مولانا معاویہ صاحب، اب مجھے نظر تو نہیں آ رہا ہے، شاید کہیں سلیمانی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوں، تو مجھے نظر تو نہیں آ رہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ قرآن حکیم، قرآن مجید کے موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے۔ اب میں پریشان اس لیے ہوں کہ پتنی اب اردو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ جی سمجھ آتی ہے؟ آپ مجھے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ اور مجھے تھوڑا سا سن بھی لیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا یہ ادارہ ہے، اور ایک بات میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور ان بچوں کے اعزاز میں بولنا چاہوں گا جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں 28ویں پارے میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اب اس میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈال لوں۔ مجھے ویسے حضرت نے تو حکم دیا کلام کا، اور واقعتاً میں کلام کے حوالے سے مشہور ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے مہربانوں نے میرے 1 گھنٹے کی تقریر سے 3 منٹ کا کلپ اٹھاتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں، اور جس نے براہ راست نہیں سنا ہوتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید قائی صاحب پورا گھنٹہ شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ میں مشہور باقی کلام کی وجہ سے ہوں۔ بہرحال میرا اپنا انداز ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ
کہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں، اگر آپ مجھے مکمل وقت عنایت فرماتے ہیں تو 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول، اب مجھے دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، پانی صرف وہ طلب کرے جسے پیاس لگی ہو، شدید ترین روزے والی، اور جو ہلکا پھلکا گزارا کر سکتا ہے وہ پانی کی طرف نہیں، پانی انشاءاللہ بعد میں پی لیجئے گا، یہ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، وہ سن لیں۔ گویا اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، مکہ کے باسیوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں اللہ۔ تو میں یہاں پر جو حضرات تشریف فرما ہیں، اہل نظر ہیں اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کیا کرتے تھے، یوں کر دیں، کیا کرتے تھے، ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو طریقہ اس وقت رائج تھا اس کے مطابق علاج تو، علاج کرنے والے کو معالج کہتے ہیں، معالج کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھ تھے، بہت خوب، بہت خوب، کیا تھے؟ ماشاءاللہ۔ میں ان مدارس والوں کے اعزاز میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ مدارس والے تو کم از کم تھوڑا سا مسکرا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، اللہ کے ڈاکٹر تھے، وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے، اور ہم سے زیادہ انہیں علم تھا، جانتے تھے اس بات کو کہ ہوا کا رخ کیا ہے، روشنی کی سمت کیا ہے، کس ڈائریکشن سے مکان کو بنانا ہے۔ تو آج کی اصطلاح میں ہم انہیں انجینئر تو کہہ سکتے ہیں، انجینئر تو تھے، بہت خوب، انجینئر تو تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں، گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ جو قوم کو کہا کرتے تھے نا کہ گھبرانا نہیں، وہ آج کل خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ بہت خوب، صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ انجینئر تو تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکاتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس کلام لکھ کے لے کے جاتے، حتیٰ کہ حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے۔ اس نے جب حضرت حسان کا کلام دیکھا تو کلام دیکھ کے کہا حسان یہ ردیف غلط ہے، یہ قافیہ غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے، حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ شاعر تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں عجمی کہتے ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، اہل زبان فقط ہم ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، بہت خوب، ستاروں کی چال سے واقف تھے۔ ایک چرواہا بھی ایک تنکا لے کر زمین پہ لائنیں کھینچ کے بتا دیا کرتا تھا کل کیا ہونے والا ہے، کیا گمان کر سکتا تھا، جس طرح آج ہمارے ہاں کیا جاتا ہے موسم کب بارش ہوگی، کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، میں نے پڑھا، وہ تو خیر بنی اسرائیل کی بات پڑھی کہ لائنیں کھینچ کے چرواہا بتا دیتا تھا اس وقت جبریل کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، ادیب تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ میں ڈاکٹر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر بنیے، میں خود ٹوٹا پوٹا DHMS ہوں، انجینئر بنیے ضرورت ہے، ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے، شاعر بنیے ضرورت ہے، ادیب بنیے ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ان پڑھ کیوں فرمایا؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، 28واں پارہ۔ اس لیے میرا جو جملہ محبت سے سنیے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا فن ہے، بہت خوب، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے، اور رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ،
जनाब काजी मुतीउल्लाह साहब मदारिस अरबिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मैं कोशिश करूंगा आपकी खामोशी में अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर। कुरान, मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि कुरान पे बात करनी है। अब देखिए, मैं यहां पर आया तो मेरा एक तारुफ है। ये आपका इलाका है लैया का, इसका एक तारुफ है। जितनी भी शख्सियात यहां पर तशरीफ फरमा हैं, आप सभी काबिल एहतराम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, सबका एक तारुफ है। नाम क्या है, बल्दियत क्या है, कौमियत क्या है, बिजनेस क्या है, तालीम क्या है, करता क्या है, रहता का कहाँ है, ये तारुफ है। कुरान का तारुफ क्या है? थोड़ा सा साथ दे दो यार, मोहब्बत से। बस कर लो। जैसे ही, अब ये बड़ी बात सुन लीजिए, जैसे ही उस्ताद जी तशरीफ लाएंगे मौलाना शाह साहब, मैं उसी लम्हे, वो उधर होंगे, मेरा यहाँ पे आखिरी लफ्ज़ होगा इंशाअल्लाह। साहिबान तो है कुरान का तारुफ क्या है? मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैंने जब कुरान से पूछा कुरान क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। 3 जुमले, मैं शायद एक भी ना कर सकूँ आज की इस नशिस्त में, लेकिन वह सुनाता हूँ आपको। 3 जुमले। अल्लाह कुरान क्या है? अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हुदल लिन्नास, हिदायत है इंसानों के लिए। वो बय्यिनातिन मिनल हुदा, इसलिए कि हिदायत की निशानियां लेकर आया। वल फुरकान, अल्लाह फरमाते हैं इसे मैंने फुरकान बना के भेजा है। फुरकान कहते हैं फर्क करने वाला, ये फर्क कर देता है, ये फर्क कर देता है, हक इलेदा कर देता है, बातिल इलेदा कर देता है, सच इलेदा कर देता है, झूठ इलेदा कर देता है, खरा इलेदा कर देता है, खोटा इलेदा कर देता है, मोमिन इलेदा कर देता है, मुनाफिक इलेदा कर देता है। इसे मैंने फुरकान बना। पहला जुमला ले रहा हूं, हुदल लिन्नास। अब जितनी आप तवज्जो रखेंगे और जो गुफ्तगू के फन से आशना लोग हैं वो समझेंगे कि लफ्ज़ से लफ्ज़, जुमले से जुमला, अब वो कड़ी बनती चली जा रही है। पहला जुमला हुदल लिन्नास, हिदायत है इंसानों के लिए। किसके लिए? इंसानों के लिए। इंसान किसे कहते हैं? घबरा तो नहीं गए? माशाअल्लाह, मेरी बात समझ आ रही है? माशाअल्लाह। पहला जुमला, इंसान किसे कहते हैं? 2 चीजों का मुरक्कब है इंसान। एक है जिस्म, एक है रूह। 2 ही बहुत। कपड़े तो बात की बात है ना, मेरी बात समझ रहे हो? एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, अनासर अरबा से बनाया अल्लाह ने आपका जिस्म। मिट्टी, आग, पानी, हवा, ये चारों चीजें जमीन से। मिट्टी जमीन से, आग जमीन से, पानी जमीन से, हवा भी जमीन से। हवा वहां तक है जहां तक जमीन की कशिश शकल है। जो लोग जहाज पे सफर करते रहते हैं उनके ये मुशाहदा में बात होगी कि बाज़ दफा जहाज ऐसी जगह पे चला जाता है जहां हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एकदम से नीचे को आता है और वहां आके थम जाता है, रुक जाता है। जहां पे ऑक्सीजन होती है उसे एयर पॉकेट कहते हैं। तो हवा का ताल्लुक भी जमीन से। अब कोई बखील बंदा भी हुआ तो मेरा जुमला ज़ाया नहीं करेगा। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है तो उसके लिए ग़िज़ा भी बनाई है जमीन से। सुभान अल्लाह। रूह का ताल्लुक आसमान से है तो उसके लिए ग़िज़ा भी उतारी है आसमान से। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म कहाँ से? जमीन से। जमीन से। जिस्म कहाँ से? जमीन से। और वो कैसा है? मुसव्विर। सुभान सुभान। अब आप सब कैसे कि हजरत ने सुभान अल्लाह करनी है, इसलिए वो माइक में कह रहे हैं। चाह रहा हूं कि आपकी आवाज मुझे आए। अब देखें ना, कोई बड़े से बड़ा खतीब भी लेके आए, वो ये नहीं कहेगा मैं खतीब हूं, कहेगा वो ये कहेगा मैं तालिब इल्म हूं। फिर क्या माजरा हो जब कोई आए और कहे मैं खतीब हूं। अल्लाह खुद कुरान में कहता है मैं मुसव्विर हूं। साहिबान, अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं मैं क्या हूं? मुसव्विर हूं।
ایک دنیا کا مصور ہوتا ہے آپ کے یہاں، وہ جب تصویر بناتا ہے اور تصویر بنا کے آپ کو دیتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا، آگ سے بچانا جل جائے گی، پانی سے بچانا دھندلی ہو جائے گی، ہوا سے بچانا نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار ہے تب، گتا ہے تب، بورڈ ہے تب، کاغذ ہے تب۔ وہ کیسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ جلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسا مصور ہے جو اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ شکم مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ کبھی یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کیجئے، اس جیسی بناتا ہے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہیں، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، بیک وقت کروڑوں لوگ موجود ہیں تب بھی، بیک وقت اربوں لوگ موجود ہیں تب بھی ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ ارے دیکھیے تو صحیح، اسے میں انچ بائی انچ کا حصہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس 1 انچ بائی انچ کے حصے میں کتنے خاکے بن سکتے ہیں، کتنے نقشے بن سکتے ہیں، کتنے ڈیزائن ترتیب دیے جا سکتے ہیں، کتنی لکیریں کھینچی جا سکتی ہیں۔ وہ کیسا مصور ہے، اس نے تو پہلے بتا دیا، کہاں میری بنائی ہوئی تصویر پہ سرچ کرتے پھرو گے، میں تو وہ بنانے والا ہوں کہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں بس کر دوں؟ نہیں نہیں نہیں، صاحبان توجہ ہے، آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی، مجھے لطف آیا۔ ایک جملہ اس میں حضرت میں آپ کی علماء کرام کی شفقت کا سہارا لے کر عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ بات بعض پہ مشکل ہو رہی ہوگی لیکن میرا اپنا من کہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے۔ اس کا مطلب ہے علیحدہ چیزیں ہیں، خلق اور ہے، امر اور ہے۔ صاحبان توجہ، اس کے بعد زیادہ آپ کو بوجھ نہیں دوں گا، بس یہ جملہ میرا سن لیجئے، خلق اور ہے، امر اور۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ہو جا، ہو گیا، نباتات ہو جاؤ، ہو گئے، تارو ہو جاؤ، ہو گئے، ہوا ہو جا، ہو گئی، خلا ہو جا، ہو گئی، فضا ہو جا، ہو گیا، پانی ہو جا، ہو گیا۔ اور خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوں میں بنانا، مرحلہ وار بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کو امر سے بنایا۔ جب تجھے بنانا تھا تو 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں نے تجھے رفتہ رفتہ بنایا، قسطوار بنایا، مرحلہ وار بنایا، مٹی سے اٹھایا، نطفہ، نطفے کا لوتھڑا، لوتھڑے کی عظامہ ہڈی، پھر اس پہ لحمہ گوشت چڑھایا، پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے، میں نے قسمیں اٹھائیں، والتین، بس کر دو میرے والزیتون وطور سینین، میرے جیسا ایک گناہگار بند میں بھی یہاں آ کے کہوں نا بات کروں تو میرے خیال میں آپ نہیں کہو گے یار قسم چکتے پھر تیری گل من دیں، کہو گے من لو گے، او خالق ہو کے قسمہ چک دے پھر۔ وقتین
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا کے پھر قسم بنا دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دی. سبحان اللہ. تھوڑا سا اور کہہ دو سبحان اللہ. اس انسان کے لیے وہ جو اتنی چاہتوں سے رب نے بنایا، جسے خلق کیا. یہ موبائل ہے میرے پاس، آپ کے پاس بھی ہوگا. اے کر دیو میں لینا نہیں ہے نا آپ کے پاس. اسے لینے گئے نا جب آپ بازار، تو یہ ڈبے میں پیک تھا یا سیکنڈ ہینڈ لے ہے؟ نیا لیا نا تو یہ ڈبے میں. آپ نے ڈبہ کھولا، موبائل بھی نکلا، چارجر بھی نکلا، ساتھ ایک کتاب نکلی تھی. آپ فریج لینے گئے، کمپنی نے آپ کو فریج دیا، ساتھ ایک کتاب بھی تھی. آپ جوسر مشین لینے گئے، ساتھ ایک کتاب تھی. آپ واشنگ مشین لینے گئے، ساتھ ایک کتاب تھی. وہ جو کتاب تھی نا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ کیا ہے. اس نے مجھے بتایا یہ کیا ہے. پھر اس نے مجھے اور بتایا یہ کیوں ہے. پھر اس نے مجھے اور بتایا یہ چلے گا کیسے. پھر اس نے مجھے بتایا کتاب نے یہ جب خراب ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہوگا کیسے. صدقے جاؤں آپ کی سماعتوں پر. میں صدقے جاؤں آپ سبحان اللہ. میں نے تو پہلے کہا کہ آپ قابل رشک ہیں، آپ مہمان خصوصی ہیں، لیکن میں سب کو سٹیج پہ بلا نہیں سکتا، جگہ تھوڑی ہے یہاں پر. اس کتاب نے مجھے بتایا کہ یہ مشین کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے. یہ دنیا کے کمپنیاں مشین بنائیں تو ساتھ کتاب بھیجتی ہیں. رب نے جب یہ مشین بنائی نا تو ساتھ کتاب بھیجی. کہہ دو سبحان اللہ. رب نے جب یہ مشین بنائی نا 6 فٹ کی تو اس میں پہلے یہ کتاب بھیجی. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ خراب ہوگا تو ٹھیک کیسے ہوگا، اس کتاب میں درج ہے. بول بول بول. اب جسے موضوع پسند نہیں آ رہا وہ پھر مولانا معاویہ صاحب کو تھوڑا سا کوس لے جنہوں نے مجھے موضوع دیا ہے. میں نے تو پھر اپنے انداز سے بات کرنا. اسی قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، شاید اس میں سے ایک لفظ میں پورا کر سکوں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس. اب یہاں پر پھر انسانیت کو رب مخاطب ہے. یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں انسانوں. یا ایھا الناس، آدم کے بیٹو. یا ایھا الناس، انسان کہلانے والوں. یا ایھا الناس، انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول. سارے سبحان اللہ کہنے کے تے روٹی ہضم ہوئے گی تو آ گیا. قوم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، نہیں قد جاءکم الرسول. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول آ گیا. قد جاءکم رسول آ گیا، نہیں قد جاءکم الرسول. رسول نہیں الرسول. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے
معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وہ میرا خاص آ گیا، میرا محبوب آ گیا، میرا جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا۔ سبحان اللہ، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، جس کی انتظاریں تھی وہ آ گیا۔ انبیاء جس کے متعلق بشارتیں سناتے رہے اپنی امتوں کو وہ آ گیا۔ انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگتے رہے وہ آ گیا، میرا خاص آ گیا۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تکبیر میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب۔ بس وہ میرے مہربان یہاں سے کلپ اٹھاتے ہیں، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، یہ بھی ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے والا اگر اٹھاتے تو وہ کیسا تھا؟ ایویں ہمیں کر کے داد نہ دیو، زبان نال کھول کے منہ بولو گا۔ اچھا بعض لوگ مجھے دل میں داد دیتے ہیں، حالانکہ میں ذکر بالجہر کا قائل ہوں، یقین جانا۔ سبحان اللہ، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ یا ایوہ الناس، ایک لفظ میں اور سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میرے خیال میں مولانا معاویہ صاحب استاد جی کو لانے والے۔ یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول، میرا خاص آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا۔ اب سنیے گا، میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک جملہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کیا لے کر آیا؟ توجہ، محبوب کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق۔ رب کے فصاحت و بلاغت قرآن کی دیکھیے، اور رب کس انداز میں بات فرماتے ہیں، بالحق۔ یہ با ایسا ساتھ ملاتی ہے حضور کو قرآن سے جدا ہونے ہی نہیں دیتی، اور با ہوتی ملانے کے لیے ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، بالحق۔ یہ ایسا با ساتھ ملا رہی ہے قرآن کو حضور سے، حضور کو قرآن سے جدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ میں اس ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں،
ولادت سے لے کر پیارے آقا کی ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا خاموش رہے. اللہ نے بولنے نہیں دیا, کسی مکتب میں جانے نہیں دیا, نہ کسی ادارہ میں, نہ کسی اسکول میں, کہیں نہیں. اکیلے غار حرا میں جاتے ہیں, 3 دن بیٹھے رہتے ہیں, ستو ساتھ لے جاتے ہیں, جو ساتھ لے جاتے ہیں, پانی ساتھ لے جاتے ہیں, 3 دن بیٹھے رہتے ہیں, کہیں بیٹھنے نہیں دیا. اب سنیے گا, میں اپنے انداز میں اسے لفظ کنورٹ کر رہا ہوں کہ بولنے نہیں دیا. اب بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے باتیں نہیں کی فرمائی, باتیں فرمائی, پیغام نہیں کوئی بھی سنایا قوم کو, بولے نہیں 40 سال. اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں. جو اعلی نظر ہیں, سننے کا ذوق جانتے ہیں, ان کے لیے جملہ بول رہا ہوں. اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں. محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا, کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول. اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم. اور جس نے سارے نبیوں کا امام بننا تھا, سردار بننا تھا, اسے 40 سال خاموش رکھا. تو گویا اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا. 25 سال ہو گئے, محبوب ابھی نہیں بولنا. 30 سال ابھی نہیں بولنا. 38 سال ابھی نہیں بولنا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا بالحق. تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں, تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں, تیرا پھرنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں, تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں, تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں, تیری معیشت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں.